الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين درود پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام بزرگان اسلام نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اچھی نسل کیسے تیار کی جائے، اچھی اولاد، اس کی تربیت اور اس کے اندر اعلیٰ اخلاق کیسے پیدا کی جائے۔ اس حوالے سے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور جن درسگاہوں میں بچے پڑھتے ہیں وہاں پڑھانے والے اساتذہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی تربیت کس انداز سے کریں کہ یہ بچہ جب کل بڑا ہو جائے تو یہ معاشرے کے لیے ایک عزت کا سبب بن جائے،
اور ایک کارآمد انسان بنے۔ اور اگر کسی بچے کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ فکر مند ہوں، جس درسگاہ سے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں کے اساتذہ اس حوالے سے فکر مند ہوں، تو بالآخر وہ بچہ بڑا ہو کر کے ایک اچھا انسان بنتا ہے اور وہ ایک معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کوتاہی کریں اور اساتذہ اس کی تربیت کے حوالے سے غفلت کریں تو پھر یہ بچہ بڑا ہو کر کے جہاں اپنے لیے وبال بنتا ہے وہاں دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ خود ریاست ان سے پریشان ہوتی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم چند باتوں کو سمجھ لیں اور ان کے اوپر عمل کریں تو ایک اچھے افراد کو تیار کیا جا سکتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ فصل ہے اور یہ وہ پودا ہے کہ جس کا رخ آپ جس طرف موڑیں گے اور اگر وقت پہ موڑیں گے تو مڑ جائے گا، اور اگر وقت کے اوپر محنت نہ کی گئی تو پھر نتیجے میں وہی ہوگا جو آج ہمارے گلی محلوں میں ہو رہا ہے۔ اور ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ جو ہاتھ میں پستول لیں گے اور نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا، چنانچہ وہ خود بھی مریں گے اور لوگوں کو بھی مارنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، موجودہ دور کے اندر جو کرائم کا ریشو ہے اس میں اکثریت ایسے بچے ہیں جن کی عمر 17 سے 20، 22 اور 23 سال کی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ بچہ جس نے اسکول میں جانا تھا، یہ بچہ جس نے کالج یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنی تھی، یہ بچہ جو کسی مدرسے کے اندر رہ کر کے کوئی اچھا انسان بن جاتا، آپ اگر دیکھیں گے تو ڈکیتی کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے اور دوسرے کے اوپر اسلحہ تاننے والے یہ بچے ہیں، جو گھروں میں بھی کرتے ہیں اور اسی طرح راستے میں بھی اگر کوئی ان کو مل جائے تو وہ نہیں چھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس بچے کی تربیت کا زمانہ تھا اس وقت ماں باپ بھی اس کی تربیت سے غافل رہے اور اساتذہ بھی اس کی تربیت سے غافل رہے، چنانچہ نتیجے میں جو فصل تیار ہوئی اس کا پھل ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر وقت کے اوپر اس بچے کی تربیت کا انتظام کیا جائے، ماں باپ اس حوالے سے فکر مند ہوں، اساتذہ اس حوالے سے فکر مند ہوں، تو یقین جانیے یہی بچے ہوتے ہیں جو کل بڑے ہو کر کے ایک اچھے انسان بنتے ہیں، جو خود بھی نافع ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نفع مند ہوتے ہیں۔ اب اسلام نے تربیت کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 7 سال، 8 سال، 9 سال میں تلقین کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کے اوپر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ اب وہ بچہ جس کی گٹھی کے اندر 7 سالوں سے اس کی زندگی کے اندر نماز آ گئی، 7 سالوں سے اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال آ گئے، 7 سالوں سے وہ مسجد مدرسے سے واقف ہو گیا اور اس کو تربیت دے دی گئی، گھر میں والدین تربیت کرتے ہیں، مدرسے میں آتا ہے تو اساتذہ اور اس کے مدرسے والے اور اسکول اور یونیورسٹی والے اس کی تربیت کرتے ہیں، تو چنانچہ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کبھی بھی نہ تو ڈاکے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ خیانت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو نماز کبھی چھوٹنی پڑتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ماں باپ بڑے بڑے بچوں کو جو ہے وہ مار کر کے مسجد لا رہے ہوتے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہوتے ہیں، اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب چنانچہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو اب اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا اس کو ماریں گے تو نتیجے میں وہ اس کا ریئیکشن دے گا، اور جب اس کا ریئیکشن ہوگا تو پھر ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جوان بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو مار رہا ہے اور اپنی ماں کو مار رہا ہے۔
اور حتیٰ کہ یہ معاملہ اتنا بڑا کہ بعض بچوں نے اپنے ماں باپ کو قتل بھی کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا کیا طریقہ بتایا ہے اور کیا وقت بتایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو انداز اختیار کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تربیت کا وقت، اور تربیت کا وقت ہے کہ جب بچہ بڑا ہونا شروع ہو جائے، سمجھنا شروع ہو جائے اور باتوں کو سمجھ جائے، تو پھر اس وقت سے ہی اس کی تربیت کی فکر کی جائے۔ ماں باپ بھی اس کی تربیت کریں، اور جس مدرسے میں اساتذہ ہیں، جس سکول میں وہ پڑھتا ہے، وہ اساتذہ بھی اس کی تربیت کریں اور اس میں مارنے کو نہ لایا جائے۔ جس بچے کو مارا پیٹا جاتا ہے اس بچے کے اندر کچھ اور قسم کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور نتیجے میں وہ باغی بن جاتا ہے، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، حیرانی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھے، 10 سال ہونے میں، اور اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر اس کو مار کر کے بھی نماز کے اوپر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی بچے کو مارا اور نہ ہی کسی اپنی زوجہ کو مارا، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے جنگ کے کسی کے اوپر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حالت جنگ میں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اعراض کرتے تھے، اس بات سے بچتے تھے کہ کوئی میرے ہاتھ سے قتل نہ ہو جائے، کوئی کسی کو میرے ہاتھ سے زخم نہ لگ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے واقعات میں صرف ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ اے محمد میں تمہیں قتل کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے ہو، اور ایسا وقت آئے گا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل ہوگے۔ چنانچہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو یقین ہو گیا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تو مجھے اس وقت سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی نیزہ تھا، اور وہ نیزہ اس کی صرف گردن کے اوپر لگا، اور اس کا اتنا معمولی زخم تھا کہ اگر وہ عام کسی دوسرے انسان کو لگ جاتا تو اس سے اس کی موت واقعہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ چنانچہ جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیزہ لگا تو اس نے اتنی چیخ و پکار کی اور اتنا شور شرابہ کیا، اور اس درد کو اس نے اتنا بتایا کہ دوسرے جو اس کو سننے والے اس کے دوست تھے، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، یہاں تو لوگ جو ہے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کسی کے بازو کٹ گئے ہیں، کسی کا سر جدا ہو گیا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا جسم زخموں سے چور چور ہے، وہ بھی اتنا شور اور شرابہ نہیں کر رہا، تم اتنے کیوں چیختے چلاتے ہو؟ تو اس نے اس موقع کے اوپر کہا کہ مجھے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو مجھے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، تم میرے ہاتھ سے قتل ہوگے، تو چنانچہ مجھے اس وقت سے یہ یقین ہو گیا تھا، اور یہ نبی کے ہاتھ کا زخم ہے، یہ کبھی بھرے گا نہیں، اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے، تم سارے جنگ کے زخمیوں کو لاؤ، میری تکلیف کو بٹا لو، نہیں بٹ سکے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے جنگ کے موقع کے اوپر، اور جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اعراض کرتے تھے، بچتے تھے کہ کسی بھی انسان کا قتل میرے ہاتھ سے نہ ہو۔ اور بچوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ایسی تھیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ سب سے کم عمر میں صحابہ میں ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مربی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا، کہ 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آداب سکھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کھانے کی مجلس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کھانا کھا رہا تھا،
تو ایک ہی پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہوا تھا، اور میرا ہاتھ کبھی اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی اس طرف جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے اوپر بچے کو یہ تربیت دی کہ جو کھانا ایک ہی جیسا ہو تو پھر اس میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سامنے ہے وہی سے کھاؤ، اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. لیکن آج بدقسمتی سے ہمارا یہ حال ہے کہ نہ تو والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور نہ ہی اساتذہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کو مار پیٹ کر کے سمجھایا جاتا ہے، اور اس مار پیٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ باغی بنتا ہے، اس کو تربیت حاصل نہیں ہوتی. بچوں کو تربیت کرنے میں بہت حوصلے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے یہ جو آیات کریمہ میں نے پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب حضرت یعقوب اپنی اولاد سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اب سب کیا ہوا ہے؟ یہ یو پی ایس میں چل رہا ہے، پھر بجلی آئی ہوگی. اب دیکھیں ذرا، یہ مشین تو اس پہ کرے نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس انداز سے تربیت کی ہوگی؟ نبی کی اولاد، اور ساری زندگی ان کی تربیت کرتے ہوئے گزری، اور وہ بیٹے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی رخصتی کا وقت تھا وہ جوان تھے، چھوٹے بچے تو نہیں تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلا کر کے انہیں کہا کہ ادھر آؤ. جب وہ آ گئے تو پوچھا کہ جو بات میں نے تمہیں سمجھائی ہے، جو چیز میں نے تمہاری گٹھی میں ڈالی ہے، میں اس کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں. وہ کیا ہے کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. ابا جان پریشان مت ہوئیے، آپ نے ہمیں توحید کا درس دیا ہے، توحید سکھائی ہے. ہم آپ کے بعد بھی اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب تھا، جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا رب تھا، جو آپ کے دادا حضرت اسماعیل اور اسحاق کا رب تھا. اور وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک ہی رب ہے. اور اولاد کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے اور اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس عمر میں بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں ہیں اور اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب هب لي، اے اللہ مجھے دے من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے ذریت طیبہ عطا فرما. میرے بھائیوں اور دوستوں، اولاد کی تربیت کا معاملہ پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے. کیسے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کیا؟ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کہ جب نیک اور صالح اولاد آتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کی علمی تراث کو آگے لے کر کے چلتی ہے، اس کے نیک کاموں میں اس کی معاون بنتی ہے، اور اس کی جو علمی میراث ہے اس کو سنبھالتی ہے.
حضرات انبیاء بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ انک سمیع الدعا، حضرت زکریا یہ دعا مانگ کر کے کہتے ہیں اللہ اگرچہ بظاہر زندگی میں یہ ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن تیرے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، تیرے ہاں وقت کبھی بھی برابر ہو سکتا ہے، اس لیے میری دعا کو سن لے۔ اور جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو یہ اپنے محراب کے اندر عبادت کر رہے تھے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، ملائکہ ان کے پاس آئے اور یہ اپنے محراب کے اندر، اپنی مسجد کے اندر عبادت کر رہے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سنا دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ یحییٰ ایسے ہوں گے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدہ، اور آپ کی قوم کے سردار ہوں گے، وحصورا ونبیا من الصالحین، اور دنیا سے اعراض کرنے والے ہوں گے اور نیک اور صالح انبیاء میں سے ہوں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے تو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اولاد کے اندر سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے تو اس دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ایسی اولادیں عطا فرما، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آج بتائیں کون ایسا والد ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرتا ہو، اپنی بیوی کے لیے یہ دعا کرتا ہو کہ میری بیوی کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں؟ کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کرتے نا، اور نتیجے میں پھر اولادیں بھی ایسی پیدا ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اولاد نیک مانگنی چاہیے، عافیت والی مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جب اولاد بڑی ہو جائے تو پھر بھائی اس کی تربیت ہے، اور اس کی تربیت کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ صرف 3 کام کر لیجئے۔ پہلا کام تو اپنے بچے کو یہ سکھائیے کہ آج کے بعد بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب بچے کی زندگی کے اندر سے جھوٹ نکل جائے گا تو آپ یقین جانیے اس بچے کی تربیت کا جو صحیح راستہ ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ماں باپ نے کرنا ہے نا کہ وہ خود جھوٹ بولنا چھوڑیں گے۔ جب آپ خود جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو تب بچے کو سکھائیں گے کہ بیٹے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، دیکھیں، اور آپ بھی جھوٹ مت بولیے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ خود تو جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے کو یہ سکھایا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، تو بچہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا، وہ آپ کے ایکشن کو دیکھے گا، آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے عمل کو دیکھے گا، اسی کے اوپر چلے گا۔ تو اس لیے پہلا کام کیا کرنے کا ہے بھائی؟ سب سے پہلے خود جھوٹ چھوڑنا ہے، پھر بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کریں گے نا یہ کام؟ دوسرا کام یہ کرنے کا ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اقم الصلاۃ یا بنی، اے میرے بیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، بیٹے کو نماز کے اوپر لانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کام بھی تب آسان ہوگا کہ جب آپ خود نماز پڑھیں گے۔ خود آپ اگر نماز نہیں پڑھتے اور بیٹے کو کہتے ہو نماز پڑھو، کبھی بھی نہیں پڑھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو جائے، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو پھر آپ خود بھی نماز کے اوپر آ جائیے اور اپنی اولاد کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا کاربل کیجیے۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خدمتگار بنا دیں، آپ کی خدمت بھی کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے، بڑوں کی خدمت بھی کرے، اور وہ جب خادم بن جائے گا تو دوسروں کی دعائیں لے گا۔ محلے کی کوئی بوڑھیا کوئی بوڑھا اس کا اکرام کرے گا تو یہ بچہ دوسروں کی دعائیں لینے والا بن جائے گا، اور جب یہ دعائیں لینے والا بن جائے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے، اس کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ تربیت کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ
کہ ایک استاد نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور تربیت کرتے ہوئے ان کو سکھایا کہ بھائی دیکھو، ابھی آپ جب میری درسگاہ میں اندر آؤ گے تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور جب تم گھر میں جاؤ گے تو تمہیں تمہارے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اور جب ماں باپ بھی موجود نہ ہوں، استاد بھی موجود نہ ہو، تو پھر ایک اور ہستی ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ بات ان کو سکھا دی اور بار بار ان کی گٹی کے اندر ڈالتے رہے، اور ایک دن ان کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے لیے انہوں نے ایک زبردست طریقہ اپنایا کہ وہ جو بچے درسگاہ کے اندر تھے ان سب کو ایک ایک کبوتر دیا اور ایک ایک چھری بھی دی، اور سب کو کہا کہ جاؤ ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس جگہ اس کو ذبح کر کے لے کے آؤ۔ چنانچہ سارے بچے گئے اور ہر ایک نے جگہ تلاش کی، دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس بچے نے اس کو ذبح کیا، اور ایک بچہ ایسا تھا جو اپنے ساتھ اس زندہ کبوتر کو واپس لے کے آیا اور چھری اس کے اوپر چلائی نہیں تھی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ، سب نے اپنے اپنے کبوتر ذبح کر لیے، سب نے ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں پر اس نے وہ سمجھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اس نے اپنے کبوتر کو ذبح کیا اور لے آیا، تم اپنے کبوتر کو کیوں زندہ لے کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے زمین میں بہت پھرا ہوں، بہت دیکھا، بہت تلاش کیا، لیکن ہر جگہ میں نے دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اللہ موجود نہ ہو، اس لیے مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پر اللہ موجود نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مجھے دیکھ نہ رہا ہو، اس لیے میں اس کو ذبح نہیں کر رہا۔ استاد نے کہا ایک پاس باقی فیل۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے آپ جہاں کہیں بھی ہو، تمہیں اگر ماں باپ نہیں دیکھ رہے، تمہیں اگر تمہارا استاد نہیں دیکھ رہا، تمہیں تم سے کوئی بڑا نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات موجود ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ بیٹے اگر آپ سے کسی سے کوئی چیز بھی ہے تو آپ اس کو شکریہ کا الفاظ کہتے ہوئے یہ کہا کریں جزاک اللہ، اس سے بچے کی زبان کے اوپر ذکر بھی آئے گا، اللہ کو بھی یاد کرے گا، اور اس کو زندگی جینے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، تربیت اولاد کے حوالے سے بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اس موضوع کے اوپر بات کرتا رہوں گا۔ تو آج جو باتیں بتائیں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے نہیں؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک اچھی نسل تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔